قرآن کریم کو جمع کرنے کا معاملہ کتابی شکل دینے کے لیے حضرت عمر فاروق نے حضرت ابوبکر صدیق کو راضی کر لیا کہ قرآن کو اکٹھا کر لیا جائے، قرآن کو محفوظ کر لیا جائے، قرآن کو ایک جلد میں، ایک کتاب میں ڈھال لیا جائے، محفوظ کر لیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک کمیٹی بنائی اور ایک صحابی کو اس کا سربراہ بنایا۔ 6-7 لوگ تھے، انہوں نے قرآن کریم کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ طریقہ کار یہ تھا کہ جس کے پاس کسی آیت کا ٹکڑا ہوتا، کوئی صورت ہوتی، اسے یاد ہوتی، وہ کمیٹی کے سامنے پیش ہوتا، ایک گواہ لے کے آتا، وہ گواہی دیتا کہ یہ قرآن لانے والا، یہ بتلانے والا سچا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں یہ آیت رسول اللہ کے سینہ اطہر پر، سینہ پاک پر، مکہ یا مدینہ کی فلاں جگہ پر نازل ہوئی تھی، میں گواہ ہوں۔ ہر صحابی آتا، اپنے ساتھ گواہ لے کے آتا، ان کی گواہیوں کو دیکھتے ہوئے، پرکھتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق کے مقرر کردہ صحابی ان گواہیوں کو قبول کرتے، بعض گواہیوں کو رد کرتے، اور قرآن جمع ہوتا جا رہا تھا۔ ایک آیت قرآن مجید کی بچ گئی، باقی سارا قرآن جمع شدہ ہے، جمع ہو چکا ہے۔ اب ایک آیت بچی ہوئی ہے، وہ آیت لے کے آنے والے صحابی ہیں سیدنا خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ جی گواہی پیش کریں۔ اصول یہ ہے، اصول اور طریقہ کار یہ وضع کیا گیا ہے کہ بغیر شہادت اور گواہی کے قرآن مجید کے مجلد اور جلد میں کسی آیت کو، کسی صورت کو بغیر 2 صحابہ، ایک بیان کرنے والا صحابی اور ایک اس کی شہادت اور گواہی دینے والا صحابی، 2 صحابہ کی شہادت کے بغیر مجلد اور مصحف اور اس کتاب میں کسی آیت کو، کسی صورت کو درج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اصول وضع کیا گیا ہے، یہ قانون اور آئین وضع کیا گیا ہے۔ اب ایک آیت ہے اور لے کے آنے والے حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کمیٹی نے کہا خزیمہ شہادت لے آؤ، گواہ لے آؤ، پھر اس آیت کو، اس ٹکڑے کو قرآن میں شامل کیا جائے گا، داخل کیا جائے گا، قرآن کو مکمل کیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت خزیمہ بن ثابت کہتے ہیں گواہ تو میرے پاس کوئی نہیں ہے، میں اکیلا ہی تھا جب رسول اللہ کے سینہ پاک پر یہ آیت کا ٹکڑا نازل ہوا۔ میرے ساتھ کوئی دوسرا بشر، کوئی دوسرا صحابی، کوئی دوسرا مومن نہیں تھا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ کی زبان نبوت سے، آپ کے منہ مبارک سے اس قرآن کی آیت کو سنا اور شہادت کے طور پر آج اسے میں پیش کر رہا ہوں۔ مقدمہ، معاملہ، قضیہ، حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ وقت ہیں، حاکم وقت ہیں، آپ کی عدالت میں دائر کیا جاتا ہے کہ ایک صحابی ہے، گواہ نہیں ہے، گواہی نہیں ہے۔ اصول یہ ہے کہ 2 شہادتوں کے بعد ایک بیان کرنے والا بھی صحابی ہو اور اس کی شہادت دینے والا بھی صحابی ہو، لیکن خزیمہ بن ثابت کے لیے اس کے پاس کوئی دوسرا گواہ نہیں ہے۔ مقدمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں خزیمہ سے بغیر شہادت اور بغیر گواہی کے اس آیت کو قبول کیا جائے۔ کمیٹی کے ارکان حیران ہوتے ہیں، یا امیر المومنین، مکمل ضابطہ، پورا دستور اور آئین تو یہ تھا کہ 2 شہادتوں کے بعد قرآن کو جمع کیا جا رہا ہے، لیکن خزیمہ کے وقت آپ کہتے ہیں کہ قبول کر لو۔ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، دیگر کبار صحابہ کرام ہیں، فرماتے ہیں لوگوں تمہیں کیا پتا یہ خزیمہ بن ثابت وہ صحابی ہے، رسول اللہ نے اس اکیلے کی گواہی کو 2 مردوں کے برابر قرار دیا تھا۔